اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتا، ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کو منشیات فروش تصور کرتے ہیں۔ آج بلوچستان میں لاکھوں ایکڑ پر زمین پر افیون کا کاشت ہوا ہے، اور یہ جو لاکھوں ایکڑ پر افیون کاشت ہوا ہے 30,000 نئے بور ایک اندازے کے مطابق لگائے گئے صرف منشیات کے کاشت کے لیے۔ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو پولیو نہیں پلاتا، اس کا شناختی کارڈ بلاک ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے نا اگر سرکاری نوکری ہے ادھر سے فارغ کر دیا جاتا ہے، اس کا گیس بجلی بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا آج تک کسی منشیات فروش کے ساتھ یہ اقدام ہوا ہے؟ زمیندار ایکشن کمیٹی سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کیوں اللہ کی رحمت کو ہم لوگوں پر بند کر رہے ہو؟ کل پھر آپ ادھر بیٹھو گے کہ ہمیں جو ہے نا 13 ارب روپے کا نقصان ہوا، بارش نہیں ہوئے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری تنظیم فضل محمد فاؤنڈیشن اور ان کے ساتھ ہمارے دیگر بھائی جو منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی کے لیے بلوچستان میں 22 کے قریب سینٹر چلا رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ منشیات کے خاتمے کے لیے جدوجہد کیا ہے۔ ہمارا جو منشیات کے خلاف جدوجہد ہے، لیکن اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ روز بروز ہم سینٹر بھی بڑھا رہے ہیں، لیکن منشیات کے عادی افراد کی تعداد بھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ حکومت کا اس طرف توجہ نہیں دینا۔ آج بلوچستان میں لاکھوں ایکڑ پر زمین پر افیون کا کاشت ہوا ہے۔ لوگوں نے کراچی کے ایک دوست نے کل بتایا کہ ہمارے 2-3 مزدوروں نے وہاں سے مزدوری چھوڑ دی اور کہا کہ ہم جا رہے ہیں بلوچستان میں افیون کی کاشت کے لیے، اپنا جائز روزگار چھوڑ رہا ہے۔ یہ افیون زمین پہ کاشت ہو رہا ہے، یہ کوئی آسمان پہ کاشت نہیں ہو رہا۔ اور یہ جو لاکھوں ایکڑ پر افیون کاشت ہوا ہے 30,000 نئے بور ایک اندازے کے مطابق لگائے گئے صرف منشیات کی کاشت کے لیے۔ ہمارا بلوچستان اس وقت منشیات کی سونامی کے نظر ہو چکا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان، چیف جسٹس بلوچستان، ہمارے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں، ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے منشیات کی اس سونامی کو روک دے۔ یہ وبا گھر گھر تک پہنچ جائے گی۔ آج لاکھوں ایکڑ پر، پچھلے سال ہزاروں ایکڑ پر یہ منشیات افیون کاشت ہوا تھا، حکومت نے اس پر ایکشن نہیں لیا۔ آج لاکھوں ایکڑ پر وہ افیون کاشت ہو چکا ہے، اور یہ بچے کو معلوم ہے۔ بجٹ میں اس کے لیے اربوں روپے رکھے جاتے ہیں کہ اس سے منشیات تلف کیا جائے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو لیویز ہے، پولیس ہے، نارکوٹکس فورس ہے، ایف سی ہے، وہ تو یا بے خبر ہے یا خوف زدہ ہے، یا ان کو پیسے اس پہ مل رہے ہیں، وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہو، یہ آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے۔ آپ صافی حضرات کے بچے بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ یہ اسی ایف سی والے کا بچے کا مسئلہ ہے جو اگر اس منشیات فروشی پر آنکھیں بند کیے ہوئے، یہ اسی کے بچے کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات کے بچوں کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا بھی مسئلہ ہے۔ صوبائی اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان سب کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک مشترکہ دشمن ہے، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتا، ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کو منشیات فروش تصور کرتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان باقاعدہ اس میں فنڈڈ ہے، وہ ان سے پیسے لے رہا ہے۔ یہ بچہ، یہ کل آپ کا اور ہمارا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بچے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ ہمارا نوجوان نسل ہے۔ آج میڈیا کے سامنے صرف اس لیے میں ان کو پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح کے لاکھوں بچے پاکستان میں منشیات کے عادی ہیں۔ یہی بچے آپ کے دہشت گردی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہی منشیات کا پیسہ آپ کے دہشت گردی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ دعوے کرتے ہو کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھایا ہے، ہم نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہے، تو آپ اپنے نوجوان نسل کو کیوں بچانے کے لیے قربانیاں نہیں دیتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ جو ہے کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو پولیو نہیں پلاتا، اس کا شناختی کارڈ بلاک ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے نا اگر سرکاری نوکری ہے ادھر سے فارغ کر دیا جاتا ہے، اس کا گیس بجلی بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا آج تک کسی منشیات فروش کے ساتھ یہ اقدام ہوا ہے؟ آپ نے تو آج تک ایک منشیات فروش کی تصویر بھی اخبار میں نہیں چلائی، ایک اشتہار نہیں چلایا۔ ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ نوجوان نسل کو بچانے کے لیے، بلوچستان کو ایک افیمی قوم نہ بننے کے لیے آپ نے اقدامات اٹھانے ہیں۔ آج ہمارا تمام علاقہ، قلعہ عبداللہ، جوب، لورلائی، دکی، سنجاوی، لونی،
खुजदार, कलात, चाही, यहाँ पर लाखों एकड़ों पर जो है अफीम और बम का काश्त हुआ है। हुकूमत ने अगर बर वक्त इक़दाम नहीं किए तो ये मज़ीद जो है ना अगले साल इससे भी बड़ा जो सुनामी है वो आएगा और हमारे इन बच्चों को अपनी लपेट में लेगा। और ये खुश ना रहे कि उसका बच्चा महफूज है, अगर आज ये इसका माँ रो रही है, इसका वालिद रो रहा है, तो कल आप भी रोएंगे और आपके बच्चे भी इसमें मुब्तला होंगे। तो ये हम सब का मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। मैं आप भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, आप लोगों ने हमेशा हमारे आवाज़ के साथ आवाज़ उठाया है, आप लोगों ने हमेशा मनशियात के ख़िलाफ़, मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए आप लोग भी कुछ इन इलाकों का रुख करें, अपने सरसूख को इस्तेमाल करें, वो वीडियोज़ वो इकट्ठा करें। मैंने फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह हमने सबको लेटर लिखे हुए हैं, सबको लेटर भी देंगे, इसी महीने पूरा इसको एहतजाज के तौर पर चलाएंगे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, चाहे वो एहतजाज की शक्ल में हो, तो इंशाल्लाह हमारा ये इक़दाम भी होगा। और इसके लिए हम लोग बहुत जल्द आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद करेंगे, तमाम पार्टियों को एतमाद मिलेंगे। मैं ज़मींदार एक्शन कमेटी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए आप क्यों अल्लाह की रहमत को हम लोगों पर बंद कर रहे हो। कल फिर आप इधर बैठोगे कि हमें जो है ना 13 अरब रुपए का नुकसान हुआ, बारिश नहीं हुए। जब आप अफीम काश करते हो तो फिर बारिश कैसे होंगी। ज़मींदार एक्शन कमेटी इस पर एक्शन ले और जिन जिन की ज़मीनें उन्होंने मनशियात के ज़मींदारों को दिया हुआ है, बसगरों को, कि वो मनशियात इस पर काश्त करें, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इनको वापस ले लें उनसे। अगर नहीं लेते तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिनकी ज़मीन है उस पर FIR काटी जाए और उसके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब ब्लॉक किए जाए। और आवाम से मैं अपील करता हूँ कि उनका सोशल बाइकाट करें ताकि वो लोग राह रास्त पे आ जाए। बहुत शुक्रिया।